اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے دن میں اپنے والد محترم اور والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ دراصل حقیقت جو ہے وہ یہی ہے، میری، آپ کی، یعنی ہم سب کی، ہر ایک کی۔ اور ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کلمے والی موت دینا، خاتمہ جو ہے ایمان بالخیر ہو انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ میرے والد محترم کی قبر مبارک ہے، اور یہ ان کا سارا آس پڑوس ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے پیارے محبوب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں انشاءاللہ۔ اور یہ سب ان کا آس پڑوس ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان سب کی قبروں میں اپنے محبوب کا نور بھر دے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اور یہ ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی نئے مہمان کی 2 قبریں بنی ہوئی ہیں یہاں پر، اور یہ جو آپ قبر دیکھ رہے ہیں کونے پہ، یہ میری والدہ ماجدہ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری والدہ ماجدہ کی قبر کو اپنے محبوب کی شفاعت فرما، میری والدہ ماجدہ کو۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دل سے کہیں جاتے ہیں تو وہ سب بھول جاتے ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری والدہ ماجدہ کی قبر کو اور میرے والد محترم کی قبر کو، اور ان تمام جو ان کے پڑوس والے ہیں یا جو اس جہان فانی سے جا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرماؤ، ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کر رب العالمین۔ آج اسی نسبت سے ایک کلام آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا اس کلام کو پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس کلام میں جو کہا جا رہا ہے ہم سب ویسے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور جو حقیقت ہے وہ کیا ہے اس کلام میں بتائی جا رہی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے کہ اپنے بزرگوں کی قبروں پر جانا نہ چھوڑیں۔ والد، والدہ یا جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی قبروں پر ضرور جایا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ ہمیں بتایا ہے کہ اپنے بزرگوں کی قبروں پر جانا نہ چھوڑو، ان کو انتظار رہتا ہے ایک۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کسی اور ملک میں ہیں یا کسی اور شہر میں ہیں اور آپ آ نہیں سکتے، یعنی پابندی سے اپنے بزرگوں کی یا کسی کی قبر پہ، تو کسی بھی شہر یا کسی بھی ملک کے قبرستان میں جا کر اگر آپ ان کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ جہاں ہیں وہاں تک ان کے لیے پہنچ جائے گا جو آپ پڑھیں گے۔ اب جس طرح سے میں نے یہ سنا ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، اور شاید کمی بیشی اللہ سبحانہ تعالیٰ میری معاف کرے، کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے درود و سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے لے جاتے ہیں کہ آپ کے امتی نے یہ آپ کے لیے تحفے بھیجے ہیں، نذرانے بھیجے ہیں۔ اور اگر ہم نبی پاک کے دربار میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو نبی پاک خود سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس سوچ کو اپنے ساتھ ہمیشہ باندھ کے رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر اپنا خصوصی رحم کرم فضل فرمائے، اور ہم سب کی مرنے سے پہلے تمام وہ ساری چیزیں پوری کر دیں جو تیرے محبوب نے کہا ہے کہ اپنے سارے کام کر کے آنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی دن قبر کی 2 گز زمین کو گھر بنائیں گے، کسی دن قبر کی 2 گز زمین کو گھر بنائیں گے، یہ دنیا چھوڑ کر ہم دوسری دنیا بسائیں گے، یہ دنیا چھوڑ کر ہم دوسری دنیا بسائیں گے، کسی دن قبر کی 2 گز
زمیں کو گھر بنائیں گے۔ کرا کے غسل میت کو لٹایا جائے گا جس دم، کرا کے غسل میت کو لٹایا جائے گا جس دم، میرے گھر والے آنکھوں میں میری سرما لگائیں گے۔ کرا کے غسل میت کو لٹایا جائے گا جس دم، میرے گھر والے آنکھوں میں میری سرما لگائیں گے۔ کسی دن قبر کی 2 گز زمیں کو گھر بنائیں گے، یہ دنیا چھوڑ کر ہم دوسری دنیا بسائیں گے۔ نہ ہوگا فیصلہ کوئی بھی دنیا کی عدالت کا، نہ ہوگا فیصلہ کوئی بھی دنیا کی عدالت کا، فرشتے قبر میں پوچھیں گے ہے تو کس کی امت میں، نہ ہوگا فیصلہ کوئی بھی دنیا کی عدالت کا، فرشتے قبر میں پوچھیں گے ہے تو کس کی امت میں، غلام مصطفیٰ ہے ہم فرشتوں کو بتائیں گے، کسی دن قبر کی 2 گز زمیں کو گھر بنائیں گے۔ علی کا جذبہ ایمانی دلوں میں بھر لو دیوانوں، علی کا جذبہ ایمانی دلوں میں بھر لو دیوانوں، وفا کی راہ پر چلنا شروع کر دو مسلمانوں، علی کا جذبہ ایمانی دلوں میں بھر لو دیوانوں، وفا کی راہ پر چلنا شروع کر دو مسلمانوں، فرشتے قبر میں آ کر تمہارا گھر سجائیں گے، کسی دن قبر کی 2 گز زمیں کو گھر بنائیں گے، کسی دن قبر کی 2 گز زمیں کو گھر بنائیں گے، یہ دنیا چھوڑ کر ہم دوسری دنیا بسائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ ہم سب جب اس جہان فانی سے جائیں یعنی کوچ کریں، اپنی پوری آخرت کی تیاری کر کے جائیں، یعنی کچھ ایسی نیکیاں اور ایسے کام کر جائیں کہ جو رہتی دنیا تک ہمارا نام رہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے محبوب کا نام، کیا بات، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رب العالمین ہم سے مزید راضی ہو جا، ہم سے تب تک راضی ہو جا تب تک ہم دنیا میں ہیں، کیونکہ یہ دونوں جہان جو ہیں ہمیں تو ان دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا ہے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی، یعنی اس جہان میں اگر اچھائیاں اور نیکیاں ہوں گی تو اس جہان کی کوئی فکر ہمیں نہیں ہوگی، اور نامہ اعمال ہمارا دائیں ہاتھ میں دینا۔ رب العالمین ہم پر اپنا خصوصی رحم کرم فضل فرما دے، اور بس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تیرا شکر کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ شکر کریں گے تو بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نہیں ملنی وہ بھی مل جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اس کلام کو پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
خصوصی رحم کرم فضل مزید فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔